السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. الصلاة والسلام النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی المدفون بأرض المدینہ مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحقوق غاصبهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نعرہ تکبیر. ذرا سوچئے کتنا حسین ہے وہ خالق کے جس کی مخلوق کا نام محمد و اہل بیت محمد ہے. حق کے بندگی میں تقاضا شریعت کو یہ ہے کہ اس کا نام بلند کیا جائے. ایک آواز ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ جو آپ دن دیکھتے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی انگشت شہادت کے ناخن کی معمولی سی چمک کا نام ہے، اور جس کے زلفوں کی تاریکی کے خوف سے رات ہتھیلی پر جگنو رکھ کے راستہ ڈھونڈے اسے محمد کہتے ہیں. جس محمد کی بی بی سیدہ جیسی بیٹی ہو. کون ہے بی بی سیدہ جو اللہ کی عدالت میں ام ابیہا کا لقب اپنا دائمی حق سمجھ کر وصول کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس محمد کی بی بی سیدہ جیسی بیٹی ہو اس کی رسالت کا کوئی اقرار کرے کوئی نہ کرے کوئی آہستہ آواز میں کرے بالکل گوارا نہیں. ایک آواز ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی گنجائش نہیں تھی لیکن شان توحید بیان کی ہے، شان رسالت بیان کی. حق بنتا ہے کہ شان امامت و ولایت بھی بیان کریں. نبیوں کا سلطان، نبیوں کا سردار، نبیوں کا تاجدار، جس کو اپنا داماد بنا کر صف انبیاء میں نبیوں کی صفوں میں اور جو تفخر محسوس کرے زبان شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. میں مجلس میں جا کے یہ نہیں کہتا کہ اتنی بلند آواز صلوات پڑھیں یا اتنی بلند آواز صلوات پڑھیں. جتنا جتنا آل محمد کا مقام آپ کے ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند آواز صلوات پڑھیں. یہ آج عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس ہے جس کا موضوع ہے معرفت امام. لیکن ہم معرفت امام کی طرف جانے سے پہلے کچھ مقدماتی ابحاث ہیں، مقدماتی بحثیں ہیں. چاہتا ہوں کہ ان کو حل کیا جائے، ذرا ان کی معرفت حاصل کی جائے. پہلا کربلا کی اصل جو جڑ ہے وہ سقیفہ سے ہے. سقیفہ دشمن ہے بی بی سیدہ کی. تو اسی لیے میں نے چاہا کہ ہم شروع کریں کربلا کو. سب سے جو پہلی سیڑھی ہے کربلا کی بی بی سیدہ ہے. میں نے چاہا کہ شروع بی بی سیدہ سے کروں. آج دوسری ہم نے سیڑھی عزاداری رکھی ہے کیونکہ آپ جو اتنی تکلیفیں اٹھا کے آ رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اتنے دور سے آ رہے ہیں، اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، اتنی رات کو جنہوں نے آرام کرنا ہوتا ہے اپنے آرام خراب کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز میں جا رہے ہیں یعنی عزاداری میں جا رہے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کم از کم ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے. عزاداری کیا ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ، عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ. میں انشاءاللہ 2 دن ہو گئے، 8 دن مزید بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا. جو بھی میری بات سے اختلاف رکھتے ہوں میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں. جو بھی بات کروں میں کتاب سے کروں.
اور آپ کو پورا حق ہے، یہ نہیں کہ آپ کو اس لیے حق ہے کہ آپ مجھ پہ شک کر کے پھر حوالہ مانگیں، نہیں، آپ بالکل یقین کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ آپ جو میں بات کروں گا آپ یقین کریں گے، لیکن اس یقین کے بعد بھی اطمینان کے لیے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ جو آپ نے یہ جو چیز پڑھی ہے کہاں سے پڑھی ہے، یا میں آپ مجھ سے حوالہ مانگیں، یا پھر مجھ سے یہ کہیں کہ ہمیں کتاب دکھائیں۔ اگر اس وقت میرے پاس کتاب موجود نہیں ہوگی تو دوسرے دن گھر سے لا کے میں آپ کو کتاب دکھا دوں گا۔ یہ تھی تو مقدماتی گفتگو۔ اگلی بحث کے لیے آپ سلوات پڑھیے تو میں شروع کروں گا۔ میری پوری گفتگو پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوگی، ایک ایک حرف کی میری ذمہ داری ہوگی، اور اس وقت سب سے بڑی بات میں کر رہا ہوں، آپ امام بارگاہوں میں آتے ہیں پہلا یا آپ امام بارگاہیں بناتے ہیں پہلا آپ پر اعتراض ہوتا ہے، بھائی امام بارگاہ کیوں بناتے ہو؟ یہ کس کی سنت ہے؟ کسی نے نہیں کیا، آپ کیوں امام بارگاہ بناتے ہیں؟ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ، عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، سب سے پہلے ملکوت اعلیٰ میں ملائکہ کے لیے بیت السراغ نامی اللہ نے امام بارگاہ بنوائی۔ لگتا ہے آج تھکے ہوئے، کل بتا دیا تھا آج تھک گئے۔ پوری ذمہ داری، اگر اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ امام بارگاہ کس کی سنت کے مطابق بناتے ہیں تو سب سے پہلے کہیے گا ہم اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جو عزادار حسین کی مجلس میں آتا ہے، جو عزادار حسین کی مجلس میں آتا ہے، مولا حسین پر گریہ کرتا ہے، جیسے گریہ کرتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے، جاری ہو کر اس کی داڑھی تک آتا ہے، داڑھی سے نکل کر جیسے اس کے لباس تک آتا ہے، فرشتے کہتے ہیں خدایا ہم گواہی دیتے ہیں یہ جنت کا حقدار ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ جنت کا حقدار ہے۔ خدا کہتا ہے تم نے گواہی دی یہ جنت کا حقدار ہے۔ اب اس کا نام حسین کے گریہ کرنے والوں میں نہیں بلکہ کربلا کے شہیدوں میں لکھا۔ آنسو کی اصل حقیقت، اس چیز پہ جس نے پوری تحقیق لینی ہو مجھ سے لے سکتا ہے۔ آنسو کی اصل حقیقت خون ہوتی ہے، وہ خون جب نکلتا ہے آنکھ سے تو آنسو بن کر نکلتا ہے، یعنی جو بھی حسین کے غم میں گریہ کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہوں کہ وہ حسین کے غم میں اپنا خون بہاتا ہے۔ اچھا اولین سے لے کر آخرین تک جن لوگوں نے حسین پر گریہ کیا، اللہ محشر کے دن کہے گا ان کو بھی کربلا کے شہیدوں میں شمار کرو۔ عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے گا۔ حسین پر گریہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جملہ کہوں اب، حدیث پڑھ رہا ہوں اپنی، فَإِنَّ قَطْرَةً مِّنَ الدُّمُوعِ لَتُطْفِئُ مِنَ الْبِحَارِ۔ امام فرماتے ہیں کہ حسین کے غم میں ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ امام حسین کے غم میں آنسو کا ایک قطرہ جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ اچھا یہ تو آنسو ہے، یہ جو عزادار اندر بیٹھے ہیں، یہ جنہوں نے ان لوگوں پہ خرچہ کیا ہے، جو باہر سے جن لوگوں نے انتظام کیا ہے، ان کا کیا ثواب ہے؟ یہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے خرچہ کیا، ان کا کیا ثواب ہے؟ قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ نے کہا کون ہے جو مجھے قرضہ حسنا دے، کون ہے جو مجھے قرضہ حسنا دے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا، لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، لوگوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کو مقروض کرتا ہے، کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسولوں کی مدد کرنا اللہ کو مقروض کرتا ہے، کسی نے کہا نہیں صدقہ دینے سے اللہ مقروض ہو جاتا ہے۔ آ جاؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے مقروض ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا آمنتم بالرسلی وعزرتموہم، آمنتم بالرسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ نے کہا وہ جو ایمان لے آئے، وہ جو ایمان لے آئے جنہوں نے انبیاء کی مدد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا،
یعنی ایمان لانا اور ہے اور انبیاء کی مدد کرنا اور ہے اور اللہ کو قرضہ دینا اور ہے. لوگوں نے کہا نہیں صدقہ دینے سے اللہ مقروض ہو جاتا ہے. خدا نے کہا المصدقات والمصدق والمصدقین والمصدقات واقرضتم اللہ قرضا حسنا. وہ مومن مرد جو صدقہ دیتے ہیں یا وہ عورتیں جو صدقہ دیتی ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں. تھک گئے کہ میرے خیال سے وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں یعنی صدقہ دینا اور ہے اللہ کو مقروض کرنا اور ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کو مقروض کرنا کیا ہے؟ امام نے فرمایا من انفق درہم فی اباء ابی عبداللہ الحسین فقد اقرض اللہ. جو امام حسین کی عزاداری میں ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ کو مقروض کرتا ہے. نہیں سننا پوری کائنات عالم و آدم میں 18,000 عالمین میں چہروں کے سمندر میں شکلوں کی اس کائنات میں جس کی عزاداری اللہ کو مقروض کر دے اسے حسین کہتے ہیں. انجیل یوحنا ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے بلکہ عیسائی مذہب کی کتاب ہے انجیل یوحنا. میں یہ چیزیں آپ حق رکھتے تھے میں نے کہا کہ آپ کے سامنے بیان کروں اور اگر واقعی یہ جہاں پہ میں بیان نہ کرتا تو میں خود کو یعنی مقروض آپ کا سمجھتا کہ یہ چیزیں میں نے نہیں بیان کی. پوری ذمہ داری کے ساتھ انجیل یوحنا ہمارے مذہب کی کتاب نہیں ہے. انجیل یوحنا کے 13ویں مکاشفے میں لکھا ہوا ہے. جس کو مجلس کے بعد حوالہ چاہیے کتاب دیکھنی ہو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں بلکہ کتاب ممبر پہ پڑھی ابھی بھی کوئی کہے تو میں دکھا دیتا ہوں. انجیل یوحنا کے 13ویں مکاشفے میں لکھا ہے جو بھی حسین کی عزاداری کرتا ہے جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے جو بھی حسین کی پیروی کرتا ہے اس کا نام حسین کے دفتر میں لکھا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مجلس حسین میں نہیں آتا تو اس سے تو کون ہوتا ہے مجلس حسین میں نہ آنے والا؟ حسین نے تیرا نام ہی نہیں لکھا. انجیل یوحنا کے اسی مکاشفے میں لکھا ہے کہ گناہگار ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے. گناہگار ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے لیکن وہ لوگ جنت میں ضرور جائیں گے جن کے نام حسین کے دفتر میں لکھے ہیں. سلامت رہیں. آپ بخیرہ شریف کے مسجد کے جو مولوی ہوں ان سے جا کے پوچھیں کہ مولوی صاحب آپ جنت میں جائیں گے؟ مولوی صاحب کہے گا کوشش کر رہا ہوں عمل کر رہا ہوں یقین نہیں ہے. چلیں بخیرہ شریف کو چھوڑیں شہر کی مرکزی مسجد کے پاس جائیں. مولوی صاحب آپ کے کندھے پر شہر کی نمازیں ہیں آپ نے شہر کے نمازوں کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے یہ بتائیے آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا کوشش کر رہا ہوں عمل کر رہا ہوں یقین نہیں. چلیں اگلی منزل آگے جائیے پورے سندھ کے صوبے کے مولوی سے جا کے جو مفتی ہو اس سے جا کے پوچھے مفتی صاحب آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے گا عمل کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں یقین نہیں ہے. چلے اس کو بھی چھوڑے مفتی اعظم جو پاکستان کا سب سے بڑا مفتی ہو اس کو کہے مولوی صاحب آپ کو تو حق ہے کہ آپ لوگوں کی عیدیں بھی خراب کریں لوگوں کے روزے بھی خراب کریں آپ بغیر بتائے بغیر ڈیٹ کے چاند بھی بتا دیتے ہیں یہ بتائیے آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے کوشش کر رہا ہوں عمل کر رہا ہوں یقین نہیں ہے. چلے اس کو بھی چھوڑے کعبے کے مفتی اعظم کے پاس جائیں مفتی صاحب آپ نے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے حج خراب کیے ہیں یہ بتائیے آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ کہے کوشش کر رہا ہوں عمل کر رہا ہوں یقین نہیں ہے. تو آپ ہلکے کے ماتمی کے پاس جائیے تو جنت میں جاؤ گے اور میں جنت
کہہ کے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ آگے پہنچنا ہے ہم نے. پڑھوں سا انشاءاللہ. عزاداری آخری جملہ عزاداری کا. یہ مذہب شیعہ کے ہر عالم سے، چاہے جس کو آپ جس کو بھی عالم سمجھتے ہیں، پورا چیلنج ہے. جس کو بھی عالم سمجھتے ہیں اس سے جا کر مجھے جو حدیث سے واقف ہو، جاہل سے نہیں پوچھنا، جو حدیث سے واقف ہو. سلوات پڑھیے بابا علیہ السلام. جو بھی حدیث سے واقف ہو اس سے جا کے یہ پوچھے گا. جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی، جب ذبح کرنے کی کوشش کی تو جناب اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. ذبح نہیں ہوئے. کیا ذبح ہوا؟ دمبا ذبح ہوا. جناب ابراہیم کے دل میں آس جاگی، کاش میں اسماعیل کو ذبح کر کے ذبح عظیم کا ثواب حاصل کر لیتا. کاش جناب اسماعیل کو ذبح کر کے ذبح عظیم کا ثواب حاصل کر لیتا. ان کی یہ دل میں خواہش جاگنی تھی کہ اللہ نے وحی کہ اے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ تجھے سب سے زیادہ حبیب محبوب کون ہے؟ کہا خدایا مجھے سب سے زیادہ تیرا حبیب محبوب ہے. کہا ابراہیم یہ بتا تیرا بیٹا اسماعیل تجھے حبیب ہے یا میرے حبیب کا بیٹا تجھے حبیب ہے؟ کہا خدایا تیرے محبوب کا بیٹا مجھے حبیب ہے. کہا اچھا تیرے محبوب کا بیٹا مجھے حبیب ہے. کہا ابراہیم یہ بتا کہ تیرے بیٹے کا ذبح کرنا تجھے تکلیف زیادہ دے گا یا میرے حبیب کے بیٹے کا دشمن کے ہاتھوں قتل ہونا زیادہ تجھے تکلیف دے گا؟ ابراہیم نے کہا خدایا مجھے تیرے حبیب کے بیٹے کا دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونا زیادہ تکلیف دے گا. خدا نے ابراہیم کو پورا کربلا کا واقعہ بتایا. خدا نے پورا ابراہیم کو کربلا کا واقعہ بتایا. ابراہیم نے گریہ کرنا شروع کیا، ابراہیم نے رونا شروع کیا، ابراہیم نے حسین کی عزاداری کرنا شروع کی. جیسے حسین کی عزاداری کی اللہ نے کہا ہم نے تجھے ذبح عظیم کا ثواب عطا کر دیا. اللہ نے کہا ہم نے تجھے ذبح عظیم کا ثواب عطا کر دیا. یعنی اسماعیل جیسا نبی ابراہیم ذبح کر رہا ہے، اس کو ذبح عظیم کا ثواب نہیں مل رہا. جیسے حسین پر عزاداری کرتا ہے اس کو ذبح عظیم کا ثواب ملتا ہے. آپ جیسے مجلس سے باہر جائیں تو آپ سے کوئی پوچھے آپ مجلس سے کیا کر کے آ رہے ہیں، سب یہی کہنا ہم ذبح عظیم کا ثواب لے کے آ رہے ہیں. تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، نہ جانے کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز ظہر پڑھی، نانا کی قبر کے ساتھ نماز ظہر پڑھی. جیسے امام حسین نے نماز ظہر پڑھی قاصد آیا، کہا دربار سے بلاوا آیا ہے. دربار سے بلاوے کا کہنا تھا. امام حسین نے قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رونے کی راتیں ہیں، رونا نہ آئے، ہائے کر کے سر پہ ہاتھ مار لیجئے گا، بی بی آپ کی عزاداری قبول فرمائیں گی. امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر بی بی کا شیوا یہ ہوتا تھا، ہر روز نماز ظہر کے بعد مولا حسین کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ امیر المومنین نے جناب عبداللہ کے ساتھ بی بی عالیہ کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ میری بہن میری بیٹی اپنے بھائی کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی. اے عبداللہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ میری بیٹی کو اجازت دینا کہ وہ حسین کی زیارت کو جائے. مولا حسین نے کہا میری بہن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ مجھ سے ملنے روز آیا کریں، میں ہر روز آپ کی بھی زیارت کیا کروں گا، خود آؤں گا اور آپ میری زیارت کر لیجئے گا. ادھر نماز ظہر کا وقت ہوا، بی بی انتظار کر رہی ہیں مولا حسین کا کہ مولا آئیں میں ان کی زیارت کروں. ادھر مولا حسین قبر رسول کے ساتھ بیٹھ کر مناجات کر رہے ہیں. نانا اب تیری امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی،
नाना अब तेरी उम्मत मेरी माँ की कब्र के नजदीक रोने नहीं देती। उधर बीबी मुस्तरब है कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। उधर मौला हुसैन रसूलुल्लाह से मुनाजात कर रहे, नाना अब तेरी उम्मत तेरे करीब रहने नहीं देती। परेशानी की हालत में जैसे बीबी का पाँव, बीबी ने चाहा कि बीबी अपना पाँव सहन से बाहर निकाले, उधर से जिब्राइल मौला हुसैन पर नाजिल हुए। कहा हुसैन जल्दी जाओ कहीं बीबी का कदम बाहर ना आ जाए। मौला हुसैन जल्दी जल्दी आए। बीबी ने कहा भैया देर क्यों की। मौला हुसैन ने कहा बहना दरबार से बुलावा आया है। दरबार का नाम आना था। बीबी ने गले में बाजू डाल दिए। कहा भैया ये वही दरबार है जिससे अम्मा खाली आई थी। मैं दरबार नहीं जाने दूंगी, दरबार पे भरोसा नहीं। भाई जाना चाहता है, बहन जाने नहीं देती। उधर से बीबी लुबाबा खातून ने देखा कि भाई जाना चाहता है, बहन जाने नहीं देती। दौड़ती हुई मौला अब्बास के पास गई। कहा मेरे आका भाई जाना चाहता है, बहन जाने नहीं देती। मौला अब्बास भागते हुए सहन में आए। जैसे मौला हुसैन की नजर मौला अब्बास पे पड़ी, बीबी आलिया की नजर मौला अब्बास पे पड़ी। बीबी ने बाजू निकाले। कहा अब जाना है जाले मेरा जामिन आ गया। अब जाना चाहता है चला जा मेरा जामिन आ गया है। अब जाना चाहता है चले जा मेरा जामिन आ गया। उधर से बीबी आलिया ने सर से पांव तक मौला हुसैन को देखा। उधर से मौला अब्बास से कहा भाई सुन लो, हुसैन को सर से पांव देख लो, जैसा दे रही हूँ वैसा लूंगी, जैसा दे रही हूँ वैसा लूंगी। बीबी आलिया अगर यही शर्त आप आशूर के दिन रखती ना सकीना को तमाचे लगते ना आपकी चादरें छिलती। इजाजत मिल गई, मुख्तसर कर रहा हूं, इजाजत मिल गई। मौला अब्बास मौला हुसैन हाशमी जवानों के झुरमुट में दरबार में आए। जैसे दरबार में आए बस एक जुमला कहा, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। वापस घर आए, थोड़ा आमादा हो जाइए, आप भी सांस ले लीजिए। जैसे मौला हुसैन घर आए, बीबी ने पूछा भाई हुसैन क्या हुआ। मौला हुसैन ने कहा बहन सफर दरपेश है, सफर का नाम आना था। बीबी ने कहा भैया कहीं ये वही सफर तो नहीं जिसका नाना बताया करते थे। हाँ बहन ये वही सफर है। भाई आप अपनी फौज तैयार करो, मैं अपनी फौज तैयार करती हूँ। भाई आप अपनी फौज तैयार करो, मैं अपनी फौज तैयार करती हूँ। अब्बास फहरिस्त बनाओ। अब्बास ने फहरिस्त बनाने से पहले एक जुमला लिखा, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। जैसे मौला अब्बास का ये जुमला लिखना था, हुसैन ने कहा ये क्या लिख दिया। ये वो लिखते हैं जिन्होंने वापस लौटना होता है, हमने वापस नहीं लौटना। लिखे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाम लिखना शुरू हो गए। लिख अब्बास, सांस ले लीजिए, हौसला कीजिएगा। अब जुमला सुनिएगा। लिख अब्बास बिन अली, लिखा अब्बास बिन अली, औन बिन अली, जाफर बिन अली। नाम लिखते 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 का लिख अब्बास अली इब्न अल हुसैन, का लिख अब्बास अली असगर इब्न अल हुसैन। अली असगर का नाम आना था। मौला अब्बास के हाथ काम गए। कब मौला कुछ दिन के बच्चे माओ के बगैर सफर करते हैं। मौला ने कहा तो अब्बास तुम्हें किसने कहा असगर माँ के बगैर सफर करेगा। लिख रुबा बिन्त अमरुल कैस। कब मौला कहा आपका हरम, कहा जंगलों के सफर। कहा अब्बास किसने कहा सिर्फ मेरा हरम सफर करेगा। लिख ज़ैनब बिन्त अली। का मौला कहा अली की बेटियां, कहा जंगलों के सफर। नाम लिखना शुरू कर दिए। नाम लिखे ज़ैनब बिन्त अली, उम्मे कुलसूम बिन्त अली। नाम लिखते जा रहे। अब बारी आई मौला हुसैन की बेटियों की। अब्बास लिख फातिमातुल कुबरा बिन्तुल हुसैन। नाम लिखा फातिमा कुबरा बिन्तुल हुसैन। अब बीबी सुगरा को यकीन था बाबा किसी को ले न जाए, मुझे जरूर ले जाएगा, क्योंकि ना बाबा मेरे बगैर रह सकता है ना अली अकबर मेरे बगैर रह सकता है। अब बीबी इंतजार में थी बाबा मेरा नाम लिखवाएंगे, लेकिन हुसैन ने कहा लिख अब्बास सकीना बिन्तुल हुसैन। नाम आना था। कहा बाबा मुझे ले जाइए, मुझे क्यों नहीं ले जाते।
بس ایک جملہ کہا سغرا تیری شکل میری ماں سے ملتی ہے. بی بی کبھی عباس کے پاس آتی چچا میری سفارش کیجئے, کبھی بی بی زینب کے پاس آتی پھپھی میری سفارش کیجئے, لیکن سارے خاموش ہو گئے, مختصر کر دیا. ہر کسی نے اپنے اپنے حجرے کو تالا لگایا, ہر کسی نے اپنے اپنے حجرے کو تالا لگایا. چابی بی بی سغرا کو دی, بی بی زینب نے اپنے حجرے کو تالا لگایا, چابی بی بی سغرا کو دی. بی بی ام کلثوم نے حجرے کو تالا لگایا, چابی مولا حسین بی بی سغرا کو دی. ہر بی بی تالا لگاتی, چابی بی بی سغرا کو دیتی. اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ جملہ کہتے, جیسے بی بی رباب نے بی بی سغرا کو تالا لگا کے چابی دی نا, بی بی سغرا نے کہا اماں لے تو نہیں جاتے, کچھ وقت کے لیے میرا اصغر مجھے دے دے. بس جیسے گود میں اصغر لیا, کہا اصغر تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, کہا اصغر تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ کہنا تھا, اصغر نے بہن کے گلے میں بازو ڈالے, اصغر نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلے جا, میں نہیں جاؤں گا. بی بی زینب نے کہا اصغر قافلے کو دیر ہو رہی ہے آ جاؤ, لیکن اصغر نہیں آتے تھے. رباب پکار دی لیکن اصغر نہیں آتے. مولا حسین نے کہا قافلہ رکا ہوا کیوں ہے, کہا سغرا کے پاس اصغر بیٹھا ہوا ہے, کسی کے پاس نہیں آتا. مولا حسین آئے, مولا حسین نے کہا بیٹا سغرا علی اصغر مجھے دے دے. کہا بابا علی اصغر جانا چاہتا ہے تو لے کے جائیے, میں نے تو نہیں روکا ہوا. مولا حسین نے کہا اچھا سغرا مجھے علی اصغر سے بات کرنے دے, علی اصغر سے بات کرنے دے, علی اصغر سے بات کرنے دے. جیسے مولا حسین نے کچھ کان میں کہا, علی اصغر لپٹ کر مولا حسین کے گلے میں آ گئے. بی بی سغرا کو چھوڑ دیا. بی بی سغرا نے کہا لے جانا چاہتا ہے لے جائیے, لیکن اتنا بتا دیجئے علی اصغر کے کان میں کیا کہا, علی اصغر کے کان میں کیا کہا. کہ میں نے بس اتنا کہا اصغر تو جو یہاں پہ ٹھہر رہا ہے اتنا بتا تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا, تیرے حصے کا تیر کون کھائے گا. کہا بابا علی اصغر کو تیر لگے گا, کیا دشمن خیموں میں آئیں گے. کہا نہیں سغرا صرف خیموں میں نہیں آئیں گے, تیری مائیں کبھی اس دربار سے اس بازار, اس بازار سے اس بازار. مولا حسین نکلے, مولا حسین قافلہ لے کے نکلے, کچھ میل آگے چلے. بی بی سغرا نے کہا میرے بغیر میرا بابا نہیں رہ سکتا. یہ حقیقت تھی, سغرا بہت پیاری تھی مولا حسین کو. کچھ دیر کچھ میل قافلہ آگے گیا. مولا حسین نے کہا عباس ذرا یہاں تو رکو, قافلے کو روکو, مجھے سغرا کی بڑی یاد آ رہی ہے, میں جاتا ہوں واپس سغرا کی زیارت کرنے. مولا حسین جیسے واپس پیچھے پلٹے تو دیکھا کہ سغرا اپنے حجرے میں نہیں ہے. پورے گھر میں سغرا کو دیکھا تو سغرا نہیں ہے. جاتے جاتے قبر رسول پہ دیکھا, سغرا نے سر قبر رسول پہ رکھا ہوا ہے. بی بی نے کہا دارین میں مر جاؤں گی اکبر کی جدائی میں, میں مر جاؤں گی میں اکبر کی جدائی کے سبب میں. دارین کے والی لے جاتے نہیں بابا, مجھے اکبر کی جدائی میں مر جاؤں گی میں اکبر کی جدائی میں لے جاتے نہیں بابا. میں دادی کی شبیہ ہوں, حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے.